السلام علیکم۔ آج ہم کینیڈا کی امیگریشن پالیسیوں میں 2025 میں آنے والی کچھ اہم تبدیلیوں پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس سرکاری اعلانات اور کچھ نیوز آرٹیکلز کی معلومات ہیں۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ پالیسی کس سمت جا رہی ہے اور اس کا کینیڈا آنے والوں پر کیا اثر ہو سکتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، 2025 کافی تبدیلیوں والا سال رہا ہے۔ ایک تو مستقل رہائشی یعنی PR اہداف میں کمی آئی ہے۔ ہاں، سنا ہے کہ 2026 سے یہ 4,85,000 سالانہ پر فکس ہو جائیں گے۔ جی، اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ عارضی رہائشیوں مطلب ورکرز اور طلبہ ان کی تعداد کو بھی محدود کرنے کے اہداف مقرر کیے گئے ہیں۔ اچھا، تو یہ اہداف میں کمی اور عارضی لوگوں پر فوکس، یہ کیا کسی بڑی پالیسی شفٹ کا اشارہ ہے؟ بالکل، یہ واضح اشارہ ہے کہ حکومت اب زیادہ توجہ ان لوگوں کو PR دینے پر دے رہی ہے جو پہلے سے کینیڈا میں موجود ہیں۔ منصوبہ تو یہی لگتا ہے کہ 40% سے زیادہ نئے PR وہ ہوں گے جو پہلے ہی یہاں عارضی ویزوں پر ہیں۔ اور یہ بات نئے وزیر اعظم مارک کارنی کے بیانات سے بھی ملتی ہے، جنہوں نے امیگریشن کو وبا سے پہلے کی سطح پر لانے اور ملک میں موجود لوگوں کو ترجیح دینے کی بات کی تھی، اور لینا دیاب اب نئی امیگریشن منسٹر ہیں۔ صحیح، تو اس کا ایکسپریس انٹری پر کیا اثر پڑا ہے؟ وہ تو ہنرمند کارکنوں کے لیے بڑا راستہ ہے، سنا ہے وہاں کافی ہلچل ہے۔ جی ہاں، وہاں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ 25 مارچ 2025 سے ایکسپریس انٹری والوں کو ارینجڈ ایمپلائمنٹ کے پوائنٹس نہیں مل رہے۔ وہ جو جاب آفر والے پوائنٹس ہوتے تھے LMIA کے ساتھ؟ جی وہی، جس کے 50 یا کبھی 200 CRS پوائنٹس ملتے تھے، اب وہ ختم۔ ارے، یہ تو بہت سے لوگوں کے لیے بڑا دھچکا ہوگا جن کا سارا انحصار اسی پر تھا۔ بالکل، یہ پوائنٹس اکثر فیصلہ کن ثابت ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ کیٹیگری بیس سلیکشن میں بھی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ اچھا، کیا تبدیلیاں؟ ٹرانسپورٹیشن کیٹیگری ختم کر دی گئی ہے، لیکن ایک نئی ایجوکیشن کیٹیگری شامل ہوئی ہے، جس میں جیسے کالج انسٹرکٹرز، اساتذہ وغیرہ شامل ہیں۔ ایجوکیشن۔ جی، اور دوسری کیٹیگریز جیسے ہیلتھ کیئر، STEM، ٹریڈز، ان میں بھی اہل پیشوں کی لسٹ اپ ڈیٹ ہوئی ہے۔ 2025 کے لیے خاص طور پر فرانسیسی زبان، ٹریڈز اور ہیلتھ سوشل سروسز پر زیادہ زور ہے، مطلب زیادہ ٹارگیٹڈ اپروچ ہے۔ سمجھ گیا۔ اچھا، اور صوبائی نامزد پروگرام یعنی PNP، ان کا کیا حال ہے؟ کیا صوبے ابھی بھی اپنی مرضی سے لوگوں کو بلا پا رہے ہیں؟ وہاں بھی ایک بڑی خبر ہے۔ وفاقی حکومت نے 2025 کے لیے PNP کی جو کل تعداد تھی نا، اس میں 50% کمی کر دی ہے۔ 50%؟ یہ تو بہت ہی زیادہ کمی ہے۔ جی، بہت بڑی کٹوتی ہے۔ حالانکہ کچھ صوبوں نے جیسے نیو فاؤنڈ لینڈ اور نیو برنسوک، انہوں نے کچھ اضافی جگہوں کے لیے IRCC سے بات چیت کر کے کامیابی حاصل کی ہے، مگر مجموعی طور پر صوبوں کے پاس نامزد کرنے کا کوٹا کم ہو گیا ہے۔ تو اس کمی پر صوبوں نے کیا کیا ہے؟ مطلب ان کا رد عمل کیا رہا؟ کچھ امیگریشن سٹریمز بند کر دیے ہیں عارضی طور پر، یا پھر اہلیت کا معیار سخت کر دیا ہے، جیسے کچھ خاص پیشوں کو لسٹ سے نکال دیا ہے، اور کچھ جیسے یوکون اب ایکسپریشن آف انٹرسٹ یعنی EOI سسٹم استعمال کر رہے ہیں۔ آپ پہلے دلچسپی ظاہر کرتے ہیں، پھر وہ آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ تو یعنی PNP کے ذریعے آنا بھی اب پہلے سے زیادہ مشکل اور مسابقتی ہو گیا ہے۔ بالکل، مقابلہ سخت ہو گیا ہے۔ لیکن کیا کوئی نئے راستے بھی کھلے ہیں؟ کچھ امید افزا بات؟ ہاں، کچھ نئے پائلٹ پروگرام ضرور شروع ہوئے ہیں۔ ایک تو دیہی علاقوں کے لیے ہے، رورل کمیونٹی امیگریشن پائلٹ یا RCIP، اور دوسرا فرانسیسی بولنے والی کمیونٹیز کے لیے فرانکوفون کمیونٹی امیگریشن پائلٹ یعنی FCIP۔ اچھا، ہوم کیئر ورکرز کے لیے بھی 2 نئے پائلٹ شروع ہوئے تھے، لیکن ان کی درخواستیں تو پہلے ہی دن مطلب جتنی جگہ تھی وہ بھر گئیں۔ پہلے ہی دن؟ جی، دوسری طرف ایگری فوڈ پائلٹ فروری میں بند ہو گیا۔ اور ہاں، تعمیراتی شعبے کے کارکنوں کے لیے بھی ایک نئے PR راستے کا اعلان ہوا ہے، مگر اس کی تفصیلات ابھی آنی ہے۔ ٹھیک۔ ان سب تبدیلیوں کا اثر عارضی رہائشیوں پر، خاص طور پر اسٹوڈنٹس پر کیسے پڑ رہا ہے؟ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کافی تبدیلیاں ہیں۔ 2025 میں نئے اسٹڈی پرمٹس کی تعداد پر ایک حد لگا دی گئی ہے، 550,162۔ یعنی کیپ ہے۔ جی، ایک کیپ ہے۔ پھر پوسٹ گریجویشن ورک پرمٹ PGWP، اس کی اہلیت اب آپ کے کورس یا فیلڈ آف اسٹڈی پر زیادہ منحصر ہے۔
जून में कुछ नए शोबे अहल करार पाए, लेकिन बहुत से निकाल भी दिए गए। और जो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट था, यानी शरीके हयात के लिए, वो भी अब सिर्फ डॉक्टरेट, प्रोफेशनल डिग्री या फिर 16 माह से ज्यादा के मास्टर्स प्रोग्राम वाले तलबा के स्पाउस को ही मिलेगा। ओहो, यानी फैमिली साथ लाना भी अब कुछ कोर्सेज के लिए मुश्किल हो गया। और मैंने सुना था कि अब मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स को भी PAL यानी प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर चाहिए। जी बिल्कुल, ये 1 मई 2025 से लागू हो गया है। पहले ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएट के लिए था। अब मास्टर्स और डॉक्टरेट वालों को भी स्टडी परमिट अप्लाई करने से पहले ये लेना होगा। अच्छा। अलबत्ता एक छोटी सी नरमी सुपर वीज़ा के लिए हुई है, जो वालिदैन और दादा दादी के लिए होता है। उनके हेल्थ इंश्योरेंस कवानीन में थोड़ी आसानी की गई है। ठीक है। कोई और अहम तब्दीलियां जो रह गई हों? हाँ, चंद एक और हैं। एक तो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा IEC वाले जो अहल उम्मीदवार हैं, वो अब कनाडा के अंदर से ही वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। वालिदैन और दादा दादी प्रोग्राम PGP, इसके लिए 2025 में 25,000 दरखास्तें लेने का मंसूबा है। मेंटेन्ड स्टेटस के कवानीन भी सख्त हुए। अगर आपकी एक वीज़ा एक्सटेंशन की दरखास्त रद्द हो जाए तो किसी दूसरी ज़ेरे इल्तवा दरखास्त की बुनियाद पर आप खुद ब खुद कानूनी हैसियत बरकरार नहीं रख पाएंगे। ओह, ये भी अहम है। जी। और 2 नए बिल भी हैं, एक शहरियत से मुतालिक बिल C3 और दूसरा पनाह गुज़ीनी की दरखास्तों को महदूद करने के लिए बिल C2। और हाँ, क्यूबेक ने भी अपने अहदाफ कम करने और आर्जी कारकुनों की तादाद घटाने का ऐलान किया है। तो अगर हम इन सब चीज़ों को मिलाकर देखें मजमूई तौर पर, तो ऐसा लग रहा है कि कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी अब ज़्यादा मोहतात हो रही है, एक ज़्यादा टारगेटेड सिमत इख्तियार कर रही है। बिल्कुल, रुझान तो यही नज़र आ रहा है। कम लोगों को लेना, और ख़ास तौर पर उनको जिनकी महारतों की फौरी ज़रूरत है या जो पहले से यहाँ मौजूद हैं। ज़्यादा मुनज़्ज़म लेबर मार्केट पर मरकूज़ और अंदरूने मुल्क टैलेंट को तरजीह। जी बिल्कुल यही। इसका साफ मतलब है कि जो लोग आने का सोच रहे हैं, उन्हें अब पहले से कहीं ज़्यादा मोहतात मंसूबाबंदी करनी होगी। और एक आखिरी बात जो शायद गौर तलब है, वो ये कि ये पॉलिसियां कैसे कनाडा की मईशत, मुआशरती हमआहंगी और आबादी की ज़रूरियात के दरमियान एक तवाज़ुन कायम करने की कोशिश कर रही हैं, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में लोगों की नकल मकानी के अंदाज बदल रहे हैं। ये तवाज़ुन कैसे कायम रहता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया।